अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़सस, रुकू नंबर 8। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वह इज़ क़ाल लहु क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु द्दारल आख़िरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्दि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमआ वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीन युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लज़ीन ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमन व अमिल सालिहान वला युलक़्क़ाहा इल्लस साबिरून। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द फ़मा कान लहु मिन फ़ियतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। व अस्बहल्लज़ीन तमन्नौ मकानहु बिलअम्स यक़ूलून वैक अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लख़सफ़ बिना वैकअन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। सूरतुल क़सस, रुकू नंबर 8, आखिर से पहला रुकू। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने इस रुकू के अंदर एक मालदार आदमी का तज़किरा किया है जो मिस्र के अंदर अमीर तरीन आदमी था। नाम उसका था क़ारून। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा, बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से था, बनी इसराइल से था। तो चाहिए तो ये था कि अपनी कौम की हिमायत करता और मदद करता, लेकिन उसने अजीब ही रास्ता अपना लिया। फ़बग़ा अलैहिम, पस उसने उन पर सरकशी की। माल बहुत ज़्यादा है, अमीर तरीन आदमी है, अब अपनी कौम के ख़िलाफ़ हो गया, उन पर ज़्यादती कर रहा है और गैरों का और जो दुश्मन हैं उनका आला कार बना हुआ है। अज़ीज़ भाइयों, ये वाक़या हमें सुनाया गया है इसलिए कि अक्सर ऐसा ही होता है
جو زیادہ مالدار آدمی ہوتے ہیں، امیر ترین قسم کے، اپنی ہی قوم اپنے ملک کے خلاف ہو جاتے ہیں، غیروں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف سرکشی کرتے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں، پرانا ہی سلسلہ چلتا ہے۔ فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی ان پر، اپنی قوم کے خلاف، بنی اسرائیل سے تھا، ان کے خلاف سرکشی کر رہا ہے۔ تو یہ ایسی بری حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ جب مال ملتا ہے زیادہ اپنی قوم کے خلاف ہوتے ہیں اور غیروں کے وفادار بن جاتے ہیں۔ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے دیے اس کو خزانے۔ خزانے بہت زیادہ تھے، اتنے زیادہ کہ دیکھو اللہ پاک نے یہاں لفظ جمع کا بولا ہے، کنوز جمع، زیادہ ہی خزانے۔ ایک ہوتا ہے کنزن، ایک خزانہ واحد کا صیغہ، ایک ہے الکنوز جمع کا صیغہ، زیادہ خزانے۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ خزانے اس کے بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا ما ان مفاتحہ، اتنے خزانے کہ ان کی چابیاں، یہ جو مفاتحہ ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، واحد ایک چابی ہو، مفتاح، مفتاح زیادہ مفاتح، تو یہ جمع کا صیغہ لا کر اشارہ کیا کہ وہ چابیاں بہت زیادہ ہیں۔ کنوز بھی جمع، مفاتحہ بھی جمع۔ پھر آگے اور ایک لفظ بولا اللہ پاک نے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خزانے بہت زیادہ تھے۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، چابیاں اٹھاتے ہیں ایک جماعت، عصبہ جماعت، بڑی طاقتور مضبوط جماعت کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ خزانے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آگے پھر کہا اولی القوہ، قوت والے، یہ بھی دلیل ہے کہ خزانے کثرت کے ساتھ ہیں۔ تو کنوز اور مفاتح اور عصبہ، اولی القوہ، سارے الفاظ، ہر لفظ یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ خزانے بہت زیادہ ہیں۔ عام طور پر ہم اپنی چابی اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اپنے پرس میں ڈال لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ اس دور کے جو تالے وہ اس وقت کے تالوں جیسے تو نہیں ہوتے تھے، صاف ظاہر ہے ان کا حجم بھی بڑا، تالے بھی بڑے اور چابیاں بھی بڑی۔ تو ہماری جو چابیاں ہیں آج کے دور کی اور تالے اور اس زمانے کے تالے اور چابیاں، ان میں بھی ایک فرق ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، جب کہا اس کے لیے اس کی قوم نے، لا تفرح، مت پھول، تکبر نہ کر۔ 5 نصیحتیں کی گئی، 5، ایک نصیحت اس آیت کریمہ میں ہے اور 4 اگلی آیت کریمہ میں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنتے جائیے۔ پہلی یہ نصیحت لا تفرح، تکبر نہ کر۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ پھولنے والوں سے، تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ نمبر 2، وابتغی، اور تلاش کر، طلب کر، فیما آتاک اللہ، اس میں جو اللہ نے آپ کو دیا، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر۔ یہ دوسری نصیحت کی کہ کچھ اپنے مال میں سے فی سبیل اللہ بھی خرچ کیا کر، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے اور خدمت خلق کے لیے۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ نمبر 3، کل 5 ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔ کنجوس بڑا تھا، زیادہ اس کی توجہ مال کو جمع کرنے پر تھی، اپنی ذات پر بھی اتنا خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ نصیحت کی کہ اپنے لیے بھی دنیا سے کچھ فائدہ اٹھا لے۔ بعض ہوتے ہیں اللہ پاک نے دیا ہے پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے اور حالت ایسی کہ جو بالکل نکارا، یہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، نہ بھولو اپنا حصہ دنیا سے۔ اچھا کھا لو، اچھا پہن لو، اللہ تعالیٰ سواری اچھی دے دے، اللہ پاک گھر اچھا دے دے، تو یہ نعمتیں ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی بہترین تفسیر ہے، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، انما لہ من مالہ ثلاث، انسان کے مال سے 3 مال اس کے ہیں، ثلاث 3، ما اکلا فافنا، جو کھا لیا وہ انسان کا ہے، او لابسا، یا پہن لیا، فابلا، ایک جو کھا لیا دوسرا جو پہن لیا، او آتا، اور تیسرا جو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ 3 مال انسان کے اپنے ہیں، جو کھا لیا، جو پہن لیا اور جو صدقہ کر دیا، باقی سارا وارثوں کا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب، یہ تو چلا جائے گا، وتارکہ للناس، لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2959۔ تو یہ نصیحتیں اس کو کی جا رہی ہیں۔ ایک لا تفرح، زیادہ تکبر نہ کر، اور دوسری نصیحت کہ آخرت کے گھر کو بھی طلب کر، اور تیسری کہ دنیا سے بھی اپنا حصہ حاصل کر لے۔ چوتھی نصیحت وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے بھی تجھ پر احسان کیا، تو بھی احسان کیا کر۔ اور احسان کی بہترین تفسیر حدیث پاک میں ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو، تصور بنا لو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں بنتا تو یہی بنا لو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان 2 میں سے کوئی تصور تو قائم کر لو نا۔ یہ احسان کی بہترین تفسیر ہے۔ صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 50 ہے۔ صحیح بخاری شریف کے شروع میں یہ حدیث پاک ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ 5ویں نصیحت ہے، اور نہ تو تلاش کر فساد زمین میں۔ ایک طرف تحریک چل رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون کی۔ وہ تحریک کیا ہے؟ تحریک یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو دعوت توحید اور آخرت اور اصلاح، تو یہ اس تحریک کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو یہ رکاوٹ ہی ایک فساد ہے، جس طرح سورۃ البقرہ میں ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، فساد نہ کرو یعنی اس تحریک میں رکاوٹ نہ بنو، کہنے لگے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ رکاوٹ ہی ایک فساد ہے اس تحریک کے سامنے۔ 5 نصیحتیں فرمائیں، 4 اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 77 میں، اور ایک اس سے پہلی آیت کریمہ میں، ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے فساد کرنے والوں سے۔ اب وہ ظالم کا جواب سنیے، 5 نصیحتوں کے بعد کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا یقیناً اوتیتہ، میں مال دیا گیا ہوں، علی علم، علم پر، عندی جو میرے پاس ہے، میں بڑا معاشیات کا ماہر ہوں، منڈی کا کاروبار کا اتار چڑھاؤ بڑا سمجھتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں
کب ایک چیز سستی ہوگی اور کب مہنگی ہوگی، اور جو کاروبار کا سیزن ہوتا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، اور پیش بندی، منصوبہ بندی، میری عقل، میری سائنس، میری ٹیکنالوجی، یہ سارا میرا اپنا کیا ہوا ہے، میری عقل، میری سمجھ، الا علم عندی، بڑا ماہر میں تاجر ہوں، مجھے بڑے اتار چڑھاؤ کا بخوبی علم ہے، اس وجہ سے یہ سارا میرے پاس مال آیا ہے۔ اب علم یعلم، کیا اور نہیں وہ جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اس سے پہلے، من القرون، قوموں سے، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے زیادہ طاقتور ہیں، واکثر جمع، اور زیادہ جماعتیں اور سلسلے اور طاقتیں زیادہ تھی، لیکن جب رب کائنات کی نافرمانی کی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرمین سے، اللہ تعالیٰ سب کے حالات سے خوب واقف ہے۔ سورۃ الرحمن میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن کسی جن و انس سے سوال نہیں ہوگا، اللہ پاک پہلے ہی واقف ہے۔ ہاں ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ سوال بھی کر دیں گے تاکہ ان پر حجت پوری ہو سکے، اور علم کے لیے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے، پہلے ہی سے اللہ پاک خوب واقف اس بات سے واقف ہے۔ اور مجرمین کو اس طرح فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ کے فرشتے سر کے بالوں سے پکڑ لیں گے اور پاؤں سے پکڑ کر اور سر کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ بالنواسی والاقدام، اب وہ قارون جو ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں، بڑی سواریاں، آگے پیچھے خدام، ملازم اور زیورات اور لباس، ساری چیزیں مکمل، فی زینتہ، جب وہ نکلا نا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی، یا لیت لنا، ہائے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، ہمیں بھی اس طرح مال اور سواریاں اور غلام اس طرح مل جائیں۔ ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑے نصیب والا ہے۔ عزیز بھائیو، آج بھی آپ نے دیکھا ہو نا، جس کے پاس دنیا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بڑے نصیبوں والا ہے، بڑی قسمت ہے بھائی، یہ دنیا دار لوگوں کا قول ہے۔ اللہ والے قسمت والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دین بھی ہو دنیا بھی ہو۔ اگر دین نہیں ہے، خالی دنیا، تو یہ اس کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا آ جائے کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، بڑے نصیبوں والا ہے، قارون کے نصیب بڑے اچھے ہیں، عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا، دنیا ہے ماشاءاللہ نصیب بڑے اچھے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا، جن کے پاس علم ہے، اصل اللہ کے دین کا علم، ویلکم، افسوس ہے تم پر، دنیا کو دیکھ کر کہہ رہے ہو بڑی قسمت والا ہے، بڑے اس کے نصیب اچھے ہیں، افسوس ہے تم پر،
تمہاری بات پر بڑا افسوس ہے، ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب تو بڑا بہتر ہے، وہ جس کے پاس آخرت ہے نصیب تو اس کے اچھے ہو گئے، لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جو ایمان لایا اور عمل کیے صالح، ولا يلقاها الا الصابرون، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ بڑے صبر کی بات ہے کہ انسان رب کائنات کی اطاعت پر استقامت کرے، اور سب سے بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ بعض ایسے بے علم لوگ ہوتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو ہمیں عذاب دینا دنیا میں دے لے، آخرت بہتر کر دے۔ انتہائی بری بات ہے، دنیا میں خیر آخرت بھی خیر، یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے پاس دنیا ہے دین کوئی نہیں تو اسے کہنا بڑی قسمت والا ہے، یہ انتہائی بری بات ہے۔ یہی قارون کا سلسلہ تھا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ فخسفنا به، ہم نے اس کو دنسا دیا اس کو، قارون کو، وبدارہ، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں دنسا دیا گیا، اس کے محلات بھی اور وہ خود بھی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث مبارک ہے، بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء، پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنی چادر تکبر سے گھسیٹتا جا رہا تھا، یجر ازارہ من الخیلاء، خسف بہ، اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا، تکبر کر کے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا، فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، اور وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ وہ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3485۔ تو یہ حدیث مبارک بہترین تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی کہ جو تکبر سے نکلتا ہے اللہ اسے زمین میں دنسا دیتے ہیں۔ چنانچہ لباس کے متعلق پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، ورفع ازارک الی نصف الساق، اپنی چادر نصف پنڈلی تک اٹھاؤ، نصف پنڈلی تک، شلوار پہنی ہے، چادر ہے، نصف پنڈلی تک، الی نصف الساق، فإن أبیت، اگر نہیں کر سکتے تو فإلی الکعبین، ٹخنوں تک، اتنا تو کم از کم کرو نا۔ وإیاک وإسبال الإزار فإنها من المخیلہ، کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکاؤ، یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ دنسا سکتے ہیں زمین کے اندر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے تکبر کو۔ سنن نبی داود کتاب اللباس باب ما جاء فی اسبال الازار حدیث نمبر 4084۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین ایسے بے نصیب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔
پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان تین کی وضاحت بھی فرما دی۔ المسبل ازارہ، ایک تو وہ ہے جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہے، المسبل ازارہ، اور دوسرا المنان، احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا، اور تیسرا والمنفق صلتہ بالحلف الکاذب، اپنا سامان جھوٹی قسم کے ساتھ فروخت کرنے والا، دکان پہ منڈی پہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا سامان فروخت کر رہا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 آدمی، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 106۔ تو یہ چند ایک احادیث مبارکہ ہیں جن میں اسی طرح کا بیان ہے جس طرح قارون کے متعلق ہے۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ فرعون نے کہا تھا نا محل بناؤ، اوپر جا کر میں موسیٰ کے رب سے 2 ہاتھ کر کے آتا ہوں، توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ وما کان من المنتصرین، نہیں تھا وہ بدلہ لینے والا، نہ بچاؤ کرنے والا، نہ اس کی جماعت، نہ خود۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، امس کہتے ہیں کل کو، کل جو لوگ کہہ رہے تھے نا بڑے نصیبوں والا ہے، بڑی قسمت والا ہے قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ مل جائے جو اس کو ملا ہے۔ وَأَصْبَحَ، اور ہو گئے صبح کی، الذین، وہ لوگ، تمنوا، جو تمنا کرتے تھے، مکانہ، اس کے مقام کی، قارون کے مقام کی، جو صبح کی انہوں نے بالامس سے کل تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو ملا ہے۔ یقولون، آج کہتے ہیں، وے افسوس، وے افسوس، کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، یبسط، فراخ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، الرزق، رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلانے کو اتنا رزق ملا ہے اس کی اوقات کے مطابق، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں، اوقات کے مطابق اس کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام ہیں، یبسط، پھیلاتا ہے، رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو کتاب ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی دعا ہے، دعا بڑی خوبصورت ہے، سب بھائی اس دعا کو پڑھا کریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرا رزق کشادہ کر دے، میرے رزق کو کشادہ کر دے، میرے گھر کو وسیع کر دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، کتاب بھی پیاری ہے، دعا بھی پیاری ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی دنسا دیتا، ہمیں بھی دنسا دیتا۔ وے افسوس ہے، کأنہ لا یفلح الکافرون، حقیقت بات تو یہ ہے کافر لوگ فلاح نہیں پاتے، فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.